بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، موجودہ جو صورتحال ہے فلسطین اور اسرائیل کی، اس حوالے سے حامد میر نے ایک ٹویٹ کیا اور وہ ٹویٹ مجھے بہت اچھا لگا۔ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، کیونکہ حامد میر نہ کوئی مولوی ہے نہ کوئی اسلام سے گہرا تعلق ہے۔ یہ ایک لبرل صحافی ہے اور لبرل صحافی کی تو علماء کرام سے بنتی بھی نہیں ہے، اور علماؤں میں بھی کوئی بریلوی علماء نہیں ہے۔ اس کا جو ٹویٹ ہے اس نے بہت کچھ واضح کر دیا۔ سمجھنے والوں کے لیے صرف حامد میر کی یہ دلیل ہی کافی ہے۔ ناظرین، حامد میر کا ٹویٹ سامنے میں رکھوں گا، پھر ایک اور عرب نیوز کی طرف سے خبر آ رہی ہے۔ یہ دو چیزیں سامنے رکھ کے الحمدللہ آج میں آپ لوگوں کو تین پہلوؤں پہ تحریک لبیک بطور سیاسی جماعت، تحریک لبیک بطور مذہبی جماعت، تحریک لبیک بطور بریلویت، الحمدللہ اس نے ہر حساب سے اپنے آپ کو سچا ثابت کیا۔ ایز اے بریلویت، ایز اے یعنی کہ مذہبی جماعت، یہ حامد میر کا ٹویٹ ہی آپ لوگوں کے لیے کافی ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے حامد میر کا ٹویٹ رکھتا ہوں، پھر ویڈیو آخر تک دیکھنا کہ کس طرح الحمدللہ کے آل ان ون، یعنی کہ اگر آپ ہر حساب سے مسلک لیول پہ دیکھیں گے تو الحمدللہ تحریک لبیک یعنی کہ جو ہے شروع سے مسلک بریلویت اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے۔ میں کچھ ثبوت آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، مذہبی لیول پہ بھی ثابت کیا ہے اور انشاءاللہ سیاسی لیول پہ بھی وہ ثابت کر رہی ہے۔ ناظرین، حامد میر نے ایک ٹویٹ کیا ہے، کیونکہ صبح کے خبر چل رہی تھی کہ متحدہ عرب امارات سے کچھ جنگی ساز و سامان اسرائیلی فوجیوں کو بھیجا گیا اور وہ حماس کے خلاف استعمال کرنے کے لیے۔ اب وہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے وہ عربوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی سعودیہ، جتنے عرب کنٹریاں ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اتنا ہی کافی ہے سب لوگوں کا، اگر آج عربوں میں غیرت آ گئی تو فلسطین اسی دن آزاد ہو جائے گا۔ تو حامد میر نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ بعض عرب ممالک کے بادشاہ چاہتے تھے کہ پاکستان اور اسرائیل آپس میں سفارتی تعلقات قائم کر لیں، لیکن یہ بادشاہ نہیں جانتے تھے کہ جس عظیم شاعر نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، علامہ محمد اقبال کی بات دیکھا تھا، وہ شاعر اپنی زندگی میں ہمیں خبردار کر گیا کہ ان بادشاہوں کی بات نہ سننا۔ یعنی کہ عرب کے بادشاہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے، لیکن جس شاعر نے ہمیں آزاد کرایا وہ ہمیں بتا گیا تھا کہ آپ نے عرب بادشاہوں کی بات کو نہیں سننا ہے۔ اب ناظرین، علامہ اقبال کو جو شاعری حساب ایک شاعر کے حساب سے دیکھتا ہے یا مذہبی حساب سے دیکھتا ہے، علامہ اقبال کو لبرل لوگ بھی بہت سارا پسند کرتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو مسلک لیول یعنی کہ ایز اے بریلویت کے حساب سے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں تو جس ٹائم سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی اور ان عرب نجدیوں کی حکومت آئی عرب میں، تو اس دن ایک بہت بڑی تو نہیں ہے لیکن ایک مذہبی جماعت نے جا کے ان کے قدموں میں سجدہ شروع کر دیا۔ اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن سب لوگوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے جا کے سجدہ کر دیا اور مخالفت کی تھی۔ تو الحمدللہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح بتا دیا تھا کہ ان لوگوں سے بچنا۔ پھر جب میڈیا آزاد نہیں تھا، کتابوں کا دور تھا، نیوز پیپر کا دور تھا، تو بار بار بریلی علماء اپنے خطاب میں یہ چیز فرماتے تھے کہ یہ نجدی ہیں، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کو دلیلیں دیتے تھے۔ لیکن جو مخالفین ہیں نہیں، وہ اپنے حق ہونے کی جو دلیل تھی وہ سعودی عرب اور عرب کنٹری کو کہتے ہیں دیکھو جی، خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ میں جو لوگ ہیں تو وہ تو حق سچ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم بھی انہی کے عقیدے پہ چلنے والے ہیں۔ پر اب ناظرین، اصل جو میرا مقصد ہے کہ پہلے دن سے جو بریلی مسلک والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عرب ٹھیک نہیں ہے، یہ نجدی ہیں، یہ یہود و نصارہ کی لائی ہوئی حکومت ہے۔ سلطنت عثمانیہ کو گرا کے جو حکومت بنائی گئی تھی، یہ وہ حکومت ہے جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کے غلام ہیں۔ لیکن دوسرے مسلک والے نہیں مانتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ بریلوی تو جھوٹ بولتے ہیں۔ لیکن آج وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ جو بریلوی تھے وہ حق پہ تھے کہ اب سعودیہ کھل کے اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے، عرب کنٹری کھل کے اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، بلکہ 2030 جو ان کا منصوبہ ہے نیوم سٹی، وہ
بہت جلدی سے تیزی سے آگے جا رہا ہے اور فلسطین کے اوپر دن بدن ظلم بڑھتے جا رہے ہیں، اور سعودیہ میں خاص کر جو ناچ گانا فلمیں سب کچھ جو بغیرتی کا بازار گرم ہو گیا، تو اب جو ان کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے، میں ایک دن دکان میں کھڑا تھا تو ایک آدمی کہتا ہے مجھے سعودیہ کو پسند کرنے والا، وہ کہتا ہے کہ جب اب سعودیوں سے دل اٹھ گیا ہے کہ وہ اب غلط راستے پہ بت پرستی اور یہ گانے میں چلے گئے ہیں، تو آپ کو ملک صاحب پریشانی نہیں ہوتی ہے؟ میں کہ نہیں، مجھے پریشانی نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ 100 سال پہلے ہمارا امام ہم کو بتا کے چلے گئے تھے، ہمارے لیے اس کی دلیل ہی کافی تھی۔ لیکن اب لوگ تو اپنی دلیل اپنا ثبوت پیش کرتے تھے کہ یار دیکھو جو ہمارا عقیدہ ہے سعودی والوں کو وہی عقیدہ ہے۔ برکم ناظرین کیا ہے کہ آج پوری امت مسلمان، پورے مسلمان دنیا کے، بلکہ اس کو ماننے والے اہل حدیث اور دیوبندی بھی اس چیز کے اوپر اب وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ جو عرب ہیں وہ سیدھے راستے پہ چلنے والے نہیں ہیں، وہ یہود و نصارہ کے غلام ہیں۔ تو ناظرین جو جماعت بریلویت ہے تحریک لبیک کی، الحمدللہ وہ سچ ثابت ہو گئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ناظرین جو میں کیا نا کہ تحریک لبیک بطور مذہبی جماعت میں اس لیے کہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں ہیں اور سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں الیکشن کے حوالے سے، لیکن پاکستان میں واحد مذہبی جماعت تحریک لبیک ہے جس کے خلاف عالمی دنیا میں اور خاص کر عرب کنٹری میں، اگر آپ عمران خان کے دور میں جب تحریک لبیک کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن ہو رہا تھا، اسے کالعدم قرار دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو اس ٹائم شیخ رشید نے خود یہ چیز تسلیم کی تھی کہ ہمارے اوپر رشیا کا بھی پریشر ہے، ہمارے اوپر سعودیہ اور یو ای کا بھی پریشر ہے۔ اب سعودیہ اور دبئی ابو ظبی شارجہ کو کیا تکلیف ہے بھائی تحریک لبیک سے، اور مغربی ممالک کا بھی تکلیف ہے، خاص کر جو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گیرٹ ویلڈن کے ٹویٹ دیکھ لو، مغربی میڈیا دیکھ لو، تو یعنی کہ مغربی لوگ ہو گئے، یورپی یونین ہو گئی، سعودیہ ہو گیا اور یو ای ہو گئی اور رشیا ہو گیا، انہوں نے مطالبہ کیا تھا عمران خان کے اوپر کہ آپ نے اس مذہبی جماعت کے اوپر آپ لوگوں نے پابندی لگانی ہے۔ تو یعنی کہ مذہبی جماعت ایز اے مذہبی جماعت اس نے اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں مذہبی جماعت ثابت کیا ہے، جس سے رشیا بھی خوفزدہ ہے، جس سے سعودیہ بھی خوفزدہ ہے، یو ای بھی خوفزدہ ہے، اور سعودیہ یو ای سے مراد مغربی دنیا اور یورپی یونین۔ یعنی کہ اس نے تحریک لبیک نے مذہبی سطح پہ بھی اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ الحمدللہ ہم ہی حق پہ ہیں، ہم ہی صحیح معنوں میں مذہبی جماعت ہیں، دوسرے مولانا فضل رحمان ہو گیا یا دوسری جماعتوں کی طرح نہیں ہے۔ ان کے بہت سارے اچھے کام ہیں مذہبی لیول کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو، لیکن جس طریقے سے سٹینڈ لیا ہوا ہے اس نے اپنا تحریک لبیک میں، جیسا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، کوئی بھی دینی مسئلہ ہو، تو یعنی کہ یہ فرنٹ فٹ پہ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے مذہبی طور پر بھی اپنے آپ کو شہادتیں دے کر ثابت کیا ہے کہ اگر دین کا دفاع کرنا ہے تو الحمدللہ ہم نے ہی کرنا ہے۔ اب ناظرین تیسرے نمبر پہ جو ہے بطور سیاسی جماعت، ایک تو اس کو نے الیکشن میں اپنے آپ کو بالکل کلیئر کرا دے دیا، یعنی کہ ان کے اوپر کوئی کرپشن نہیں ہے، کوئی بیرونی فنڈنگ نہیں ہے، وزارت داخلہ نے بھی ان کو کلیئر کرا دے دیا ہے کہ یہ واقعہ ہی صاف اور شفاف لوگ ہیں، نمبر ایک۔ دوسرے نمبر پہ ناظرین سیاسی طور پر علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے جو سٹینڈ لیے ہیں، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو اس نے جتنے مہنگائی کے خلاف، اچھا اس کے علاوہ دینی معاملات میں، یعنی کہ عمران خان جو اسلامی ٹچ دیتا تھا تو وہ اسلامی ٹچ کیوں دیتا تھا؟ وہ تو پیور ایک سیاسی جماعت ہے نا، لیکن وہ کیا کہتا تھا کہ میں ایک سیاسی لیڈر ہوں لیکن مجھے دین اسلام کا یا پاکستان میں مذہب کا فکر ہے، پاکستانی قوم کا فکر ہے، وہ ایک اسلامی ٹچ دیتا تھا۔ لیکن سعد رضوی صاحب نے ایز اے سیاسی جماعت اس نے بھی مذہب کا دفاع کیا ہے۔ اگر صرف مذہبی ہوتے تو پھر تو ان کے اوپر کوئی احسان بھی نہیں تھا کہ یار یہ تو مذہبی لوگ ہیں، ان کی ڈپٹی یہی ہے، لیکن یہ اس نے اپنے آپ کو سیاسی جماعت رجسٹر کرا کے اس نے مذہب کا ہی دفاع کیا ہے اور اپنی پاک اور صاف سیاست کر کے اس نے واضح کر دیا اور بہترین ثابت کس طرح کر رہا ہے کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان میں، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں واحد تحریک لبیک سیاسی جماعت ہے جس کے اندر نہ کوئی کرپٹ لوگ ہیں، نہ کوئی چور لوگ ہیں، نہ ان کے اندر کوئی مافیا ہے، نہ کوئی شراب کے اڈے چلانے والے، نہ کوئی جوئے کے اڈے چلانے والے، نہ کوئی لبرل
یعنی کہ صاف اور شفاف لوگ ہیں اس جماعت کے اندر، اور اس کا بلکہ جو لیڈر صاحب حسین رضوی صاحب ہے وہ بھی ایک صاف اور شفاف کلین شخص ہے، اس کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی بھی، اگر اس کو ہر حساب سے ایک لیڈر کی جو خوبی ہونی چاہیے نا کہ ثابت قدم اور بہادر، ثابت قدم بھی اس نے اپنے آپ کو جیب میں رکھ کے ثابت قدم رہا، اور بہادری بھی اس نے دکھائی ہے، اس جیسا بہادر لیڈر پاکستان میں نہیں ہے، سچا بھی ہے، نوجوان بھی ہے، جوشیلا بھی ہے، تقریر بھی کرتا، ہر حساب سے جو ایک لیڈر میں خوبی ہونی چاہیے وہ سب خوبیاں اس کے اندر ہیں۔ اگر آپ پرانے سیاسی جتنے تجزیہ نگار ہیں، ہارون رشید کو سن لو، سہیل وڑیچ کو سن لو، بہت سارے تجزیہ نگار میں پرانے صحافی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ سعد حسین رضوی صاحب نے اپنے آپ کو لیڈر ثابت کیا ہے، جیل میں رہ کر تحریک کو جمی کہ اس نے جس طریقے سے اس نے سنبھالا ہے تو اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ میں ایک لیڈر ہوں، فیوچر کا لیڈر ہوں۔ تو ناظرین یہ تحریک لبیک اپنے آپ کو سیاسی طور پر بھی منوا چکی ہے، اب ہر پہلو پہ اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے، بالکل منوایا ہے۔ کیوں کہ دیکھو نا جتنی بھی مخالف مسلک کے لوگ ہیں وہ آج تحریک لبیک کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ تحریک لبیک ایز اے بریلویت جو شروع سے کہتی تھی وہی سچ ثابت ہوا ہے، اور مذہبی جماعت جو شروع سے کہتی تھی کہ یہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان میں، مذہبی جماعتیں ہیں، یہ ختم نبوت، ناموس رسالت، اس کی سب کی دشمن ہے، یہ مغرب کی ایجنٹ ہے، مغرب کی غلام ہے۔ تو آج ثابت ہو گیا کہ تحریک لبیک کے علاوہ سب مغرب کے غلام ہیں، سب IMF کے آگے جھکے ہوئے ہیں، لیکن اس نے ثابت کیا کہ ہم مغرب کے غلام نہیں ہیں۔ ایز اے مسلک لیول پہ، ایز اے مذہبی لیول پہ، ایز اے یعنی کہ سیاسی طور پر ہر لحاظ پہ تحریک لبیک نے الحمدللہ اپنے آپ کو ثابت کیا ہے، اور جو اس ٹائم فلسطین میں ہو رہا ہے اس حوالے سے جو 5 نومبر کے حوالے سے جو احتجاج بھی کر رہی ہے وہ بھی یقیناً ایک بہت بڑا یعنی کہ احتجاج ہو رہا ہے۔ تو ناظرین میرا خیال ہے قوم کو سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے نا، دیکھیں، سامنے رکھیں نا، پاگلوں کی طرح اپنے لیڈر کے پیچھے، اپنے اس کے پیچھے نہ سوچا نہ سمجھا بھائی ٹھیک ہے ہمارا لیڈر ہے، کمپٹیشن بنایا ہوا ہے، بس ہم نے ایک لیڈر کو سپورٹ کیا، بس وہ اچھا ہے برا ہے، ہمارے اوپر فرض ہو گیا کہ ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے۔ تو اس طرح نسلیں نہیں بنتی ہیں، اس طرح قومیں نہیں بنتی ہیں، قوم نظریات کے ساتھ بنتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں جس لیڈر کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، جس کے نظریات اگر وہ ٹھیک نہیں ہے یا وہ اپنے نظریات سے ہٹ گیا ہے تو پھر کارکنوں کو بھی چاہیے اس کو گھاس نہیں ڈالنا چاہیے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جس طرح پارٹی رہنما اپنا مفادات دیکھ کے پارٹیاں چینج کر لیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کارکن کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اگر اپنے لیڈر کو چھوڑتے ہیں تو ہم تو بے وفا ہوتے ہیں۔ ناظرین دیکھو میری طرف پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو میرے سمیت عقل شعور عطا فرمائے، حق اور سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔